چاند جو کہ ہماری زمین کا نیچرل سیٹلائٹ ہے، سائنسی میدان میں انسان نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ آج ایک آرٹیفیشل اسپیس سیٹلائٹ بھی زمین کے آربٹ میں مسلسل 27,500 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے گھوم رہا ہے۔ نہ صرف سیٹلائٹ بلکہ اس میں موجود خلا باز بھی۔ ویلکم بیک ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم تذکرہ کریں گے کہ کیسے حضرت انسان نے اسپیس سیٹلائٹ بنایا اور اس کو خلا میں کیسے روانہ کیا، جہاں نہ آکسیجن ہے، نہ گریویٹی، نہ پانی، اور درجہ حرارت بھی ایسا کہ انسان کا وجود برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر کیسے یہ تمام ضروریات اس سیٹلائٹ میں موجود آسٹرونٹس کے لیے پوری کی جاتی ہیں۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں انٹرنیشنل اسپیس سیٹلائٹ یعنی کہ ISS کی، جو پہلی بار 1998 میں رشیا اور امریکہ نے روانہ کیا۔ دوستو، حیران کن طور پر اس کا سائز فٹ بال گراؤنڈ جتنا ہے اور وزن 4,20,000 کلو گرام ہے۔ پھر کیسے اتنا ہیوی آبجیکٹ خلا میں بھیجا گیا؟ تو ناظرین، یاد رہے کہ اس کو خلا میں ہی لے جا کر مختلف موڈیولز کو جوڑ کر بنایا گیا جو زمین پر کبھی نہیں جوڑے گئے۔ ISS جو 1998 میں بنایا گیا وہ کچھ اس شکل کا تھا، مگر 2011 تک اس میں مزید موڈیولز جوڑ کر اس کو فائنل شیپ دی گئی۔ اسپیس میں چونکہ زیرو گریویٹی ہوتی ہے، اسی لیے اس سیٹلائٹ کے اندر موجود آسٹرونٹس کو دیکھا جائے تو ان کی حرکات ایسے محسوس ہوتی ہیں جیسے فلوٹنگ پوزیشن میں انسان پانی میں کرتا ہے۔ ان کو آگے پیچھے جانے کے لیے بھی خود کو دھکیل کر چیزوں کو پکڑ کر موو کرنا پڑتا ہے۔ ISS کو زمین کے آربٹ میں بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ ایکسپیریمنٹس کیے جا سکیں اور نئی دریافت کی راہوں کو کھولا جائے، جس سے ناگہانی آفات کی پریڈکشنز کی جائے اور زمین سے لائی گئی مختلف اشیاء کا اس اسپیس سیٹلائٹ پر ریئیکشن دیکھا جائے۔ نیز مارس پر جانے اور اس میں آبادکاری کے امکانات کی بھی ISS سے مدد لی جا رہی ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس سیٹلائٹ میں موجود خلابازوں کی ضروریات کی۔ تو ناظرین، ان کے رہنے کے لیے، سونے کے لیے وہاں کیبنز بنائے گئے جہاں یہ خود کو اس کے اندر بند کر کے آرام سے سو سکتے ہیں۔ دوستو، ISS کے اندر موجود آسٹرونٹس صرف 1% پانی کا استعمال کرتے ہیں اور نہانے دھونے کے لیے صرف خاص قسم کے شیمپو اور صابن استعمال ہوتے ہیں، جن کو ٹاول کی مدد سے صاف کر لیا جاتا ہے اور پانی استعمال نہیں کیا جاتا۔ ویسٹ واٹر بھی اس کے اندر موجود ہائی ٹیک واٹر ری سائیکلنگ سسٹم کی مدد سے فلٹر کر کے پینے کے قابل بنایا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس میں ایسے سسٹمز لگائے گئے کہ پسینے کا پانی بھی سک کر کے فلٹر کیا جاتا ہے اور یوں 99% تک پانی سیو کیا جاتا ہے۔ کھانے پینے کا سامان بھی ISS تک پہنچانا خاصا مشکل اور مہنگا ہوتا ہے، اسی لیے ان کا کھانا شیفز نہیں بلکہ ناسا فوڈ سائنٹسٹ اس طرح سے تیار کرتے ہیں کہ وزن بھی کم ہو اور ضروری تمام نیوٹرینٹس بھی موجود ہوں۔ اس مقصد کے لیے فریزنگ ڈرائنگ ٹیکنالوجی کی مدد سے کھانے کا وزن صرف 3% رہ جاتا ہے اور پھر یہ کھانا پارسل میں پیکنگ کے بعد ناسا کے سپلائی موڈیولز سگنس کے ذریعے ISS میں 48 آورز کے بعد پہنچ جاتا ہے، اور یہ ایسا کھانا ہوتا ہے جو 6 سے 7 ماہ تک بغیر فریج کے خراب نہیں ہوتا۔ اب بات کرتے ہیں آکسیجن کی کہ کیسے آسٹرونٹس کے لیے آکسیجن کا انتظام کیا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ISS کے اندر لگائے گئے سولر پینلز کی مدد سے بننے والی بجلی کو پانی کے ساتھ ریئیکشن کروایا جاتا ہے، جسے الیکٹرولسس کہتے ہیں، اور اس دوران بننے والی آکسیجن آسٹرونٹس استعمال کرتے ہیں۔ ISS کے اندر ایک جم بھی بنائی گئی تاکہ آسٹرونٹس ایکسرسائز کر سکیں اور سستی کا شکار نہ ہوں۔ ISS کے اندر موجود خلاباز ایک خاص قسم کا اسپیس سوٹ پہن کر اس سیٹلائٹ سے باہر نکل سکتے ہیں، ورنہ دن میں 250 ڈگری ٹیمپریچر سے جل کر راکھ اور رات میں -250 ڈگری ٹیمپریچر کی وجہ سے فریز ہو جائیں۔ حیرت انگیز طور پر ناظرین، اس اسپیس سیٹلائٹ کے آسٹرونٹس 16 مرتبہ سن رائز اور 16 مرتبہ سن سیٹس دیکھتے ہیں۔ اگر ISS کو زمین سے دیکھا جائے تو یہ چاند کے بعد سب سے زیادہ شائننگ آبجیکٹ ہے، جسے ٹیلیسکوپ کے بغیر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس میں 50 کمپیوٹرز لگائے گئے جو اس سیٹلائٹ کو کنٹرول کرتے ہیں۔
ایک دن میں 120 کلو واٹ بجلی ISS میں بنتی ہے جو تقریباً 40 گھر استعمال کر سکتے ہیں۔ 400 کلومیٹر اوپر آسمان میں اس ISS تک ایمرجنسی اسپیس کرافٹ 4 گھنٹوں میں پہنچ سکتا ہے۔ امید کرتی ہوں دوستو آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ سبسکرائب اور لائک کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔